ملازم کو جو جی پی فنڈ اس کا ادارے والے کاٹ لیتے ہیں اور بعد میں اس میں انٹرسٹ دے کر اسے واپسی ریٹرن ملتا ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی پی فنڈ ہے یا ڈی ایس پی فنڈ ہے یا اس طرح کے دیگر جو فنڈز ہیں، یہ گورنمنٹ اداروں میں بھی ملتے ہیں اور بعض پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں جو تنخواہ میں سے پیسے کٹ کر جمع ہو رہے ہیں وہ آپ کی ہی جو ہے وہ مال ہے، آپ کا ہی پیسہ ہے، ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، تو اس کا لینا آپ کے لیے جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی بعض جگہوں پر کمپنی کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کرتی ہے، اس میں اپنا حصہ ملاتی ہے، تو یہ بھی لینا جائز ہے کہ کمپنی کی طرف سے یا تو پارٹ آف دا ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی سیلری کا پارٹ ہے یا بونس اور انعام کی حیثیت ہے۔ اب گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارے ان دونوں ہی اماؤنٹ کو مزید آگے کسی انٹرسٹ والے ادارے میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھ دیتے ہیں، اور بینک اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ دیتا ہے، سود دیتا ہے۔ یہ سود حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اب جب جی پی فنڈ ملتا ہے تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو رقم اپنی ہے وہ بھی ملازم کے لیے حلال ہے، جو کمپنی کی طرف سے کنٹریبیوٹ ہوا وہ بھی ملازم کے لیے حلال ہے، البتہ جو سود ملا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب اگر سرکاری ملازم ہے تو اس نیت سے اگر وہ لیتا ہے کہ میں یہ پیسہ جو مستحقین بیت المال ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کروں گا، تو وہ لے سکتا ہے، اور جب ملے اسے تو وہ وہاں پر ادا کر دے۔ مستحقین بیت المال جیسے ایک تو ہم بات کرتے ہیں شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو، اور اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ مزید آگے بات کریں، جب مستحقین بیت المال کی بات کرتے ہیں تو معذور، اپاہج لوگ، بیوہ جس کا کوئی جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی مستحقین بیت المال میں شمار ہوتے ہیں کہ انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو شرعی فقیر سے تھوڑا سا وسعت والا مفہوم یہاں پر پایا جاتا ہے۔ یہ تھا گورنمنٹ والے میں، لیکن پرائیویٹ والے میں ایسا نہیں ہے۔ پرائیویٹ والے میں بہرحال وہ سود کی رقم ہے، اس کو شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو بغیر نیت ثواب صدقہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ حکم ہم نے بیان کیا کہ کسی نے جب یہ کام کر لیا اور اسے پیسے ملے تو اب وہ اسے کیا کرے۔ اسی مسئلے کا ایک ابتدائی پہلو ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ فنڈ کی فیسلٹی اویل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شروع سے ہی اس کے لیے، اور یہ آپشن بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے، تو بعض جگہوں پر تو یہ آپشن موجود ہوتا ہے یس یا نو کی صورت کے اندر، تو وہاں پہ بالکل یس ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نو والی پوزیشن کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ فنڈ حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایگریمنٹ کے اندر آپ گویا کہ سود کا ایگریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 یہ کہ بعض جگہوں پر لینا تو کمپلسری ہوتا ہے آپ کو، البتہ اس کے اماؤنٹ کے اندر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ منیمم اتنا ہے، میکسیمم آپ جتنا چاہیں اپنی اس جو ہے وہ پالیسی کو زیادہ جو ہے وہ آپ بڑھا لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر بھی کم از کم والی جگہ کو اختیار کرنا ہوگا، کم از کم اماؤنٹ کو اختیار کر کے ہی اس کو لیا جائے گا، اور لیتے ہوئے گورنمنٹ اداروں میں اسی وقت ہی یہ نیت کرے بندہ کہ اس میں جو کچھ بھی میرے اور حکومت کے پیسوں کے علاوہ جو اضافی مجھے سود کی صورت میں ملے گا وہ میں مستحقین بیت المال میں خرچ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو آج یہ نیت کرے گا تو اس گناہ سے جو ہے وہ بچے گا، اور اگر ابھی یہی نیت ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی لوں گا اور اپنا سود بھی جو ہے وہ لوں گا، تو اپنی اگرچہ ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، وہ تو سالوں کے بعد جا کر آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی نیت بھی درست کرنے کی حاجت ہے، جہاں پر اختیار ہے لینے نہ لینے میں وہاں نہ لینے کی طرف بڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں کم یا زیادہ کا فرق کے اعتبار سے اختیار ہے تو وہاں کم والی صورت کو اختیار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں کئی لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں، اور تقریباً اکثر بیشتر ملازمین ہیں وہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں،
اور اسی سے متعلق ان کو زکوٰۃ کے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں. جب ان کا فنڈ وہ خود نصاب تک پہنچ رہا ہو یا دیگر اموال کے ساتھ جو خود اس کی یہ تنخواہ کٹ رہی ہے تو زکوٰۃ کے معاملات بھی آئیں گے اس کے اوپر. جی ہاں بالکل، اس کے اوپر زکوٰۃ کے احکام بھی آئیں گے. کئی صورتوں کے اندر قربانی کا حکم بھی لازم ہوگا.